ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری اس درس حدیث میں گزشتہ اتوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سلسلے میں احادیث کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ جنت میں داخل ہونے کا مرحلہ ہے، لہذا اب اس کے بعد جو احادیث آنے والی ہیں وہ جنت اور جنت کی نعمتوں کے تعلق سے احادیث آنے والی ہیں۔ بہت تفصیل سے انشاءاللہ احادیث آئیں گی۔ خلاصے کے طور پہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جنت کے اندر کوئی پابندی نہیں، کوئی حد نہیں، ہر طرح کی آزادی اور اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی کہ جیسی چاہیں جنتی اپنے دل میں خواہش پیدا کریں، ان کی ہر خواہش کی تکمیل کی جائے گی۔ چنانچہ جیسا کہ حدیث میں آگے آئے گا اور سورہ قاف میں بھی اللہ نے فرمایا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کی طرف سے انہیں نعمتیں میسر ہوں گی، اور ایک جنتی کو جو جنت کا حصہ ملے گا وہ اتنا زیادہ جیسے زمین اور آسمان کے درمیان چوڑائی ہے، فاصلہ ہے، اتنا بڑا فاصلہ صرف ایک جنتی کو عطا کیا جائے گا کہ اس پورے اتنے بڑے فاصلے میں وہ جس طرح چاہے آزادانہ طور پہ زندگی گزارے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ یہ سب دیے جانے کے بعد پھر اللہ اسے کہیں گے تمنا، کہ اے میرے بندے تیرے دل میں جو خواہش جو تمنا ہے وہ تو رکھ اللہ کے سامنے، تو وہ جو چاہے گا تمنا کرے گا، جو اس کے دل میں خواہش ہوگی اللہ کے سامنے رکھ دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی میں جو دنیا دیکھا رہا ہوگا، دنیا کی نعمتیں، بڑے بڑے عالیشان محلات، عالیشان سواریاں، اور بھی بہت عمدہ سے عمدہ جو ہے چیزیں کھانے اور پینے کی، وہ سب یاد کرے گا وہ، اور کہے گا اے اللہ یہ سب مجھے چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے کہ وہ سب تجھے دیا جا رہا ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اس کے ساتھ اتنا اور دیا جا رہا ہے، ڈبل، تو اس کی خواہشات مکمل ہو جائیں گی، بالکل کچھ باقی نہیں رہے گا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا، اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اللہ فرمائیں گے بندے سے کہ بندے اب تک جو تیرے پاس نعمتیں ہیں وہ تیری خواہش کے مطابق، وہ تو نے تمنا کیا تو میں نے تجھے دیا، اب یہاں سے میں وہ دے رہا ہوں جو میری مرضی کے مطابق ہے، تیری خواہشات وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہوں گی نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ اس کا خیال گزرا، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ دینا شروع کریں گے اور وہ پھر کبھی ختم ہونے والی نہیں رہیں گی۔ بس خلاصے کے طور پہ یہ حدیث اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اتنا ہی کہا جا سکتا ہے، باقی اس کی تفصیلات دنیا میں نہ کوئی بتا سکتا نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، وہ جنت میں جا کر جب آنکھوں سے دیکھے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا تھیں یہ نعمتیں ہیں۔ چنانچہ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں ایسی نعمتیں
ما لا عین رأت کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت اور نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی یہ آیت پڑھی، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کسی نفس کسی انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت میں اس کے لیے اللہ نے کیا نعمت تیار کر رکھی ہے۔ بس یوں سمجھو کہ اسے دیکھتے ہی جنتی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اتنا سکون اور سرور حاصل ہوگا۔ اس کے بعد کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موضع صوت فی الجنہ، کہ جنت میں صرف ایک کوڑے کے برابر یعنی 1 گز 2 گز کی جگہ جو ہے جنت کی، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے بہت بہتر ہے۔ یہ پوری دنیا جو اس وقت بارونق نظر آ رہی ہے، دنیا کے کچھ حصے اس وقت ایسے بھی ہیں کہ جن کو انسان بڑی حیرت سے دیکھتا ہے کہ دنیا اتنی بھی خوبصورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 1-2 گز جگہ جنت کی پوری دنیا سے بہتر ہے، اور 1-2 گز صرف نہیں ملے گی بلکہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی بڑی جنت ایک شخص کو عطا کی جائے گی۔ تو اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، اس سے غافل ہو کر اور اللہ نہ کرے اس کے بدلے جہنم والے اعمال کرتے ہوئے اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد کی روایت راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان امرأۃ من نساء اہل الجنہ، کہ جنت کے عورتوں میں سے کوئی ایک عورت، کوئی ایک حور، اطلعت الی الارض، صرف زمین کی طرف جھانک دے، لأضاءت ما بینہما، زمین و آسمان کے درمیان کی یہ پوری خلا روشن ہو جائے گی، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اور ایک ایسی خوشبو آئے گی کہ زمین و آسمان اس کی خوشبو سے معطر ہو جائیں گے، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا، اور اس کے سر پہ جو اوڑھنی ہے، جو دوپٹہ ہے، اس کا ایک حصہ صرف خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ تو ایسی حوریں اور ایسی عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں، اور ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں، اور اللہ ہم سے مانگ رہے ہیں صرف اعمال صالحہ، کہ نیک عمل کر کے آ جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے میرے پاس آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے عظیم جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجات ہیں، ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، اور ہر درجوں کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ جنت میں ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، کسی بھی مرحوم کے لیے دعا مانگتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو جنت کے درجے ہیں وہ 1 منزل 2 منزل نہیں ہے، زمین اور آسمان میں جتنا بڑا فرق ہے اتنا بڑا فرق ہوگا، تو جس کے درجات اونچے ملیں گے وہ کتنی اوپر ہوگا۔ اور جنت کی خاصیت یہ ہے جتنا اوپر جاتا جائے گا اتنا اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر آخر میں فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والفردوس اعلیٰ، کہ سب سے اوپر بالکل ٹاپ پہ جنت الفردوس ہے، اب اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، تو جنت الفردوس میں رہنے والے بالکل اللہ سے قریب ہوں گے۔
تو آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، تم جب بھی اللہ سے جنت مانگو فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ یہ بڑی عظیم نعمت ہے جنت کے اندر، جنت الفردوس۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا، کہ جنت والے جنت میں کھائیں گے جتنا انہیں مرضی ہو۔ جنت کے اندر پیٹ بھرنے والی کوئی کیفیت نہیں ہوگی۔ آدمی کھاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اب بڑی سے بڑی نعمت اس کے سامنے رکھ دو وہ ہاتھ نہیں لگاتا، نہیں کھاتا۔ جنت کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی کہ پیٹ بھر جائے، معدہ بھر جائے، اب آگے نہ کھا سکے، بلکہ وہ جتنا چاہے گا کھاتا چلا جائے گا، کوئی نقصان نہیں۔ تو جتنا چاہے گا وہ کھائے گا، وَيَشْرَبُونَ، جتنا چاہے گا وہ پیے گا، وَلَا يَتْفُلُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، لیکن اس کھانے کے نتیجے میں کسی چھوٹے بڑے استنجے کی کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر آدمی کھاتا ہے، معدہ جو ہے غلاظت بناتا ہے، پھر انسان کو ضرورت کی پوری کرنے کی حاجت پیش آتی ہے، جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا فما بال الطعام، تو اتنا کھایا ہوا کھانا کہاں جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشا، ایک ڈکار لے گا جنتی اور سارا کھانا ہضم ہو کے ختم ہو جائے گا، صرف ایک ڈکار میں۔ پھر آگے فرمایا وہ ڈکار دنیا کے ڈکار کی طرح نہیں ہوگی بدبو والی، وَرُشَحٌ كَرُشَحِ الْمِسْكِ، کہ اس میں بھی مشک عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی، ایسی ڈکار ہوگی جنتی کی، اور اس طریقے سے ایک ڈکار میں اس کا سارا کھانا ہضم اور ختم ہو جائے گا، اور اسے کوئی بھاری پن محسوس نہیں ہوگا اس کے معدے کے اندر، تو وہ جو چاہے گا وہ کھائے گا اور کھاتا ہی چلا جائے گا۔ کیسے میوے ہوں گے، کیسے پرندوں کے گوشت ملیں گے، اس کی ساری تفصیلات انشاءاللہ آگے آنے والی ہیں۔ آج کی آخری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدخل الجنت اقوام، کہ جو لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے ان کی ایک نشانی یہ ہوگی افئدتہم مثل افئدت الطیر، ان کے دل پرندوں کے دل کی طرح نرم ہوں گے بالکل۔ تو دنیا میں جتنا نرم دل انسان، چاہے دنیا والے اسے بے وقوف کہہ دیں یا اسے دھوکہ دے دیں نرم دل ہونے کی وجہ سے، سیدھی سادھی طبیعت والا ہونے کی وجہ سے، لیکن جنتی ایسے ہی ہوں گے کہ وہ نرم دل ہوں گے، بے وقوف نہیں ہوں گے، وہ پاگل نہیں ہوں گے، عقل مند ہوں گے، لیکن دل کے نرم ہوں گے۔ تو نرم دل لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، پرندوں کے دل کی طرح فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پرندہ خود انتہائی نرم ہوتا ہے، آدمی اسے پکڑتا ہے تو بہت نرمی کے ساتھ، زیادہ سختی کے ساتھ نہیں، پھر ان کا دل اس سے بھی زیادہ نرم، اور پرندوں سے مشابہت اس لیے بھی دی، علماء لکھتے ہیں کہ پرندوں کا دل صاف ہوتا ہے، کوئی پرندہ کسی دوسرے پرندے سے بغض نہیں رکھتا۔ ہم دوسرے جانور کتے وغیرہ میں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر بھونکتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے کھانے میں شریک ہونے نہیں دیتے، لیکن پرندے ایک ایسی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، صاف دل، بالکل مل جل کے رہتے ہیں، مل جل کے اڑتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گھونسلے بناتے ہیں، رہتے ہیں۔ تو اسی طرح کے ہوں گے یہ انسان جو جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، نرم دل ہوں گے، زیادہ انہوں نے مکاریوں والی زندگی نہیں گزاری ہوگی، زیادہ دھوکے بازی والی زندگی نہیں گزاری ہوگی، زیادہ کسی کے ساتھ سازشیں نہیں کی ہوں گی، بڑی نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہے ہوں گے، اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو ایسے نرم دل اور صاف دل لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ تو اس آخری حدیث سے ہمیں یہ ایک پیغام ملا کہ اتنی ساری نعمتیں جنت کی اور بھی ذکر آنے والا ہے، یہ سب انشاءاللہ ملیں گی، شرط یہ ہے کہ ہم ایک نرم دل مومن ہو جائیں اور صاف دل مومن ہو جائیں، اپنے دلوں کو بالکل صاف ستھرا رکھ لیں، بغض اور کینے کو اس دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔ اور بھی حدیثیں ہیں، ابھی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آئے گا، پھر اس کے بعد جہنم میں کس طرح کے عذابات ہیں اس کا بھی تذکرہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اعمال صالحہ کر کے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات میں پہنچ کر نعمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔